المدينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمن ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة مؤلن بالفسق مثلي لا جباجئ لمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بشيخنا دعا ہے کہ پروردگار آپ مومنین مسلسل صف عذاب پر تشریف لا رہے ہیں. آپ کا اس بارگاہ میں حاضر ہونا ایک ایک قدم کے عوض میں اور ایک ایک قدم کے سلے میں حق تعالی آپ کو لامتناہی اجر عطا فرمائے. سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والثناء کے صدقے میں اب تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خدائے حسین آپ سب کو حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. حق تعالی اپنی خاص نعمتیں، خاص رحمتیں اور خاص برکتیں آپ تمام عاشقان حسین کے شامل حال فرمائے اور ہم سب کو اس زمانے کے حسین فرزند فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بھی مومن اس صف عزا پر اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آیا، کوئی دعا سوچ کے آیا، پروردگار ان لمحات کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام حاضرین مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ زہرا پر صلوات بھیجیے. جو سلسلہ فکر آپ کی خدمت میں شروع کیا گیا ہے، آج اس کی آخری نشست ہے اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی حد تک اپنے موضوع کے ابتدائی مرحلہ آپ کے لیے بیان کر سکوں. تفسیر عاشورہ. عاشورہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے انسان طائرانہ گزر جائے، سطحی سی نگاہ ڈالے. نہ، تاریخ انسانی کے
تمام واقعات میں سے سر فہرست وہ واقعہ جس نے ذہن بشر کو، عقل بشر کو، شعور بشر کو، فکر بشر کو ان 1400 سالوں میں سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کیا، وہ واقعہ عاشورہ ہے۔ البتہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے پیغام عاشورہ، اسرار عاشورہ، تفسیر عاشورہ، عاشورہ کی جہاد، وسعتیں، پیغامات فرد فرد بشر تک جس طرح سے ہمیں پہنچانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں پہنچایا اس پیغام کو۔ ہم میں سے ہر فرد اس پیغام کا حامل ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے ان باشعور انسانوں تک، دنیا کے کونے کونے تک پیغام حسینی کو پہنچائیں۔ سب سے پہلے نہضت حسینی، تحریک حسینی کی ابتدائی خد و خال خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ عامیانہ تصور جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ایک شخص مرا اور اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا اور اس نے رسول اسلام سے نواسے سے بیعت طلب کی اور اپنے بیعت سے انکار کیا، پھر گھر چھوڑ کے کربلا آئے اور اس کی فوج نے پھر 3 دن تک پانی بند رکھا، حملہ ہوا، شہادتیں ہوئیں، اور پھر ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ نہ، یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ مکتب کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ساحل کربلا سے آگے گزر کر خود اس سمندر میں غواصی کرنا پڑے گی، تاکہ اس کی گہرائیوں میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں، جو صدف ہیں، انہیں چنیں، سمجھیں، پھر کردار حسین ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر انسان کو پتہ چلے گا یہ حسین کون ہے، کیوں ہر باشعور ذہن کھنچا چلا جا رہا ہے حسین ابن علی کی طرف۔ کیا کیا امام حسین؟ یہ بات سادہ نہیں ہے کہ کسی نے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار کر دیا، نہ۔ جس سازش کا مقابلہ فرزند رسول نے کیا کسی بھی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں تھا، جس طرح سے سید الشہداء نے ان تمام سازشوں کے لیے ایک دن معین کیا، ایک دن مختص کیا، اور پھر زمین کا ایک خاص ٹکڑا اس مقصد کے حصول کے لیے حسین نے خود انتخاب کیا۔ دشمن اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری کوشش کے نتیجے میں حسین مدینہ سے بھی جا رہے ہیں، مکہ سے بھی جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ انتخاب خود حسین ابن علی کا انتخاب تھا، جو ازل سے خدائے حسین نے حسین کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ کعبہ عشق کی تعمیر کے لیے، جہاں حسین ابن علی بشریت کے لیے ایک جسموں کا کعبہ ہے، ایک دلوں کا کعبہ ہے۔ جسموں کا کعبہ مکہ معظمہ میں، دلوں کا کعبہ حسین نے کربلا میں بنایا۔ اسی لیے مرحوم اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ بیاں یا عیاں، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ آخر کیا وجہ؟ ایک شخص آتا ہے امام صادق کی بارگاہ میں، صحابی ہے، آ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہ فرزند رسول آپ میرے لیے دعا کریں۔ پوچھا بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہ فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، اور دعا کریں کہ اللہ ایک مرتبہ پھر مجھے حج بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور پورے 30 ہو جائیں۔ مجھ جیسا کوئی جاہل سامنے بیٹھا ہوتا، طالب علم، شاید ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، لیکن خدا صمد علیم بذات الصدور، خدا سبحان کا نمائندہ خلیفۃ اللہ فی الارض امام جعفر صادق جیسی سنا
کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 29 حج کر لیے، دعا کریں ایک اور حج کروں تاکہ 30 پورے ہو جائیں، بجائے دعا کرنے کے اس سے سوال کیا کہ تو نے 29 حج کر لیے، اتزور قبر حسین ابن علی، حج تو 29 کر لیے، کیا تو میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا بھی گیا ہے؟ کہنا وہاں نہیں جا سکا، ابھی تک کربلا نہیں جا سکا۔ حضرت کے چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا تعجب ہے تو ابھی تک اس حسین کی زیارت کے لیے کربلا نہ جا سکا کہ خدا فوق عرش سے جس حسین کے روضے کی زیارت کرتا ہے اور زائر حسینی کو جو خدا پیغام دیتا ہے، یہ سید ابن طاؤس نے بھی بیان کیا، شیخ عباس قمی نے بھی بیان کیا، کامل الزیارات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ جب زائر حسینی قبہ حسینی کے نیچے پہنچتا ہے اور جیسے ہی پہنچ کر امام حسین کی زری کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، تو خدا اس سے خطاب کرتا ہے، یا ربی استأنف عملک، اے میرے بندے جا کے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تمہاری کیفیت وہی ہے جس دن گویا تو اپنی ماں کی شکم سے دنیا میں آیا تھا۔ اب خود سوچئے گا کہ جس حسین کی زری کو چھو لینے سے انسان گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی دنیا میں آیا، اس حسین کی اپنی طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حسین ابن علی جس ذات کو حق تعالی نے منتخب کیا، دشمن کی تمام تر سازشوں کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے، حسین یزید کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اب خود سوچئے گا، میں نے کل کچھ عرائض آپ کی خدمت بیان کیے، یہ بات سطحی نہیں ہے کہ اچانک سے، نہ، مسلسل 20 سالوں سے یہ کام ہو رہا تھا، اور بالخصوص آخری سالوں میں۔ ایک طرف آپ نے دیکھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، امام حسین کو مدینے سے اس آرام کے ساتھ کیوں جانے دیا گیا؟ یہ تاریخ کے طالب علم کے لیے سوال ہے۔ امام حسین مکہ میں اتنے دن رہے، آپ کے قتل کی کوشش نہیں کی گئی، کیوں امام حسین آرام سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے؟ کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ کیوں مدینے کے گورنر کو تبدیل کیا گیا؟ کیوں مکہ کے گورنر نہ کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا گیا؟ اور بعد میں پھر اس سے کوئی محاسبہ نہیں کیا گیا۔ یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنا سطحی انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہ الکوفی لا یوفی، اہل کوفہ میں وفا نہیں تھی، بلا کے دھوکے سے مار دیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوفیوں میں وفا نہیں تھی تو وہ توابین کون تھے جو ہزاروں کی تعداد میں بعد میں اٹھے اور یا لسارت الحسین کا نعرہ بلند کیا؟ پھر مختار ثقفی کون تھے؟ پھر مالک اشتر کے فرزند ابراہیم کون تھے؟ پھر خون حسین کا انتقام لینے والے کون تھے؟ سمجھنا ہے، کوفے کی سیاست کو سرے سے بدل کر رکھ دیا گیا تھا۔ 20 سالوں میں چن چن کے محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور آخری عرصے میں جب دشمن نے سمجھا کہ اب لوگوں نے تقیہ اختیار کر لیا ہے تو اب نعمان بن بشیر جیسے ماہر سیاستدان کو مسلط کیا تاکہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی اب کچھ کہنے والا نہیں ہے، اپنے عقیدے کو ظاہر کریں۔ اور جیسے ہی عقیدوں کو لوگوں نے ظاہر کیا، اب عبید اللہ ابن زیاد کو مسلط کیا گیا، زیاد بن سمیہ کے بیٹے کو، جس نے 1,00,000 سے زیادہ مومنین کو شہید کیا ہے، زیاد بن سمیہ نے، جسے فلسفہ ضرورت کے تحت کسی نے اپنا بھائی قرار دیا تھا، اسی کا بیٹا ابن زیاد، زیادہ سے زیادہ عمر 26-27 سال ہے۔ یہ خود اپنی جگہ پہ ایک عجیب بات ہے، اور یزید کسی طور ابن زیاد کی حکومت کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن جیسے اتنی بڑی تعداد میں افراد نے بیعت کی اور یہ خبریں پہنچنا شروع ہوئی شام میں، تو یزید ابن معاویہ پریشان ہے،
اور اس پریشانی کے عالم میں گھر کے صحن میں بیٹھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کرے۔ اگرچہ پچھلے سارے سلسلے اس کے علم میں جس ترتیب سے ہوا، لیکن ایک ڈر یہ بھی تھا کہ مبادا کوفہ کی حکومت حسین کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہاں پر اس کے باپ کا غیر مسلم مشیر، تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینہ و دمشق کی 60ویں جلد میں جا کر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے ابن عساکر نے، اور باقی تاریخوں میں بھی یہ کلمات موجود ہیں۔ یہ مشیر جو مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، جس کا نام تھا سرجون بن منصور، اس نے جب دیکھا کہ یزید سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس نے پوچھا کیوں پریشان؟ کہ کیوں پریشان نہ ہو، حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے، اور اگر حکومت حاصل کر لی اور پھر شام کی طرف رخ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کہ بتاؤ، آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ تجھ سے اس پریشانی کے عالم میں کوئی حل بتاتا تو کیا تم اس کی بات کو قبول کرتے یا نہ کرتے؟ تو یقیناً قبول کرتا، کہ پھر بیٹھو اور میرا انتظار کرو۔ یہاں تک کہ سرجون بن منصور ایک تحریر لے کے آیا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تحریر خود تمہارے باپ کی ہے، جو اس نے تمہارے لیے لکھی اور اسی وقت کے لیے لکھی تھی جب تم پریشان ہو، تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جب حسین ابن علی کوفہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس لمحے تم کیا کرو؟ امیر شام کی یہ تحریر تھی کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اسی لمحے تم نے نعمان بن بشیر کو عزل کرنا ہے، عہدے سے ہٹانا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر ہے، کوفہ کو بھی اس کے تصرف میں دینا ہے۔ اور دوسرا خط خود عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا گیا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے پھر وہ کام کیا۔ جو بچے کچھ مومنین تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچا رکھا تھا، جیسی سامنے آئے، جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، زندانوں کو بھر دیا، حتیٰ کربلا میں 20 کے قریب امام حسین کے ساتھی جو ان 72 میں شامل ہیں، یہ 20 کے قریب افراد کیسے پہنچے؟ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ خود عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر، جو پہلے سے امام حسین کے ساتھی تھے، لیکن کربلا تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہی تھا، اس کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا آئے اور وہاں سے پھر امام حسین کے ساتھ ملحق ہوئے۔ میں ایک پہلو اور بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ زاویہ بھی آپ مد نظر رکھیں، پھر دیکھیں کہ امام حسین نے کیا کام کیا۔ ایسا نہیں کہ اس راستے میں صرف شیعوں کو مارا گیا، صرف محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا، وہ افراد جو امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے، نہ، ہر وہ فرد کہ جس کے دل میں خود حکومت کی خواہش تھی، جو اپنے آپ کو مستقبل کا خلیفہ سمجھ سکتا تھا، ایسے تمام افراد کو راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ نے کتنا عرصہ خلافت کی؟ 7 مہینے اور 25 دن، اور 7 مہینے 25 دن کے بعد جب نخیلہ کے مقام پر، صحابات کے مقام پر صلح ہو گئی، اس کی تفصیلات اور جزیات آپ جانتے ہیں۔ اب حکومت منتقل ہو گئی امیر شام کو۔ جب امیر شام نے حکومت لے لی تو پھر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا کیا سبب ہے؟ پھر کیوں شہید کیا گیا؟ جب حکومت لے لی ہے تو چھوڑ دو، کیوں رسول اسلام کے بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابات کے مقام پر جو 6 شرائط امام حسن مجتبیٰ نے لکھی تھی، ان میں سے 5ویں شرط یہ تھی کہ تو جب تک زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس وقت تک میں زندہ ہوا تو میں حکومت کروں گا، اور اگر میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی اس وقت موجود ہوا وہ حکومت کرے۔
اس شرط کی عروج سے حاکم شام پابند تھا، وہ ولیعہد منتخب نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں یزید کی ولایت عہدی کا اعلان ہوا اور اسلامی علاقوں میں یزید کی بیعت کروانا شروع ہوئے، سب سے زیادہ مقاومت امام حسن مجتبیٰ نے کی۔ اور مدینہ مسجد نبوی میں جب ہزاروں ننگی تلواریں موجود تھیں، یہ سپاہی شام سے آئے تھے، یہ محافظ امیر شام کے، ان کی موجودگی میں امام حسن مجتبیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلافت تک لے آئے گا، حکومت دے دے گا، تو تمہاری بھول ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور امیر شام کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا اسلامی دنیا میں، بالخصوص مدینہ میں اور کوفہ میں، جو محبوبیت ہے امام حسن مجتبیٰ کے لیے، امام حسن کے ہوتے ہوئے ہرگز یزید برسر اقتدار نہیں آ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹا دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ اشعث بن قیس کندی کو خریدا گیا، اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث نے، وہ تفصیلات آپ کے علم میں۔ دوسرے مرحلے میں سعد بن ابی وقاص، جو شش رکنی شورا ایک فرد ہے، جب دوسری مرتبہ امیر شام آیا حج کے بعد مدینہ میں، تو سعد بن ابی وقاص کا ملاقات کی اور اٹھ کر استقبال کیا، بلکہ آدھا راستہ آگے چل کے گیا، جو امیر شام کا معمول نہیں تھا۔ آگے چل کے گیا اور سعد بن ابی وقاص سے ملا اور جا کے اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد کہا، سعد بن ابی وقاص، میں نے سنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتا، لعن نہیں کرتا، علی کو تو برا بھلا نہیں کہتا۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا، یہ عمر ابن سعد کا باپ ہے، کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی ہیں کہ جب تک وہ باتیں میرے حافظے میں موجود ہیں میں علی ابن ابی طالب پر لعن نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد برہم ہوا امیر شام، کہا اچھا تمہیں پتا ہے کہ میں نے یہاں تمہیں کیوں بلایا؟ کہا بتاؤ کس لیے بلایا؟ کہا میں نے تمہیں اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ سعد ابن ابی وقاص نے جملہ کہا کہ میں تمہاری حکومت کو سرے سے مشروع اور جائز نہیں سمجھتا، جی میرے ساتھ کہ میں تمہارے بیٹے کی بیعت کروں، اس کی حکومت کو تسلیم کروں۔ یہ کہا، اور جا کے آپ تمام تاریخوں میں دیکھیے، 7ویں دن سعد بن ابی وقاص مردہ حالت میں پایا گیا، زہر دے کے مروا دیا گیا۔ تیسرے مرحلے پر امام حسن پہلے، پھر سعد بن ابی وقاص، اور تیسرے مرحلے میں ام المومنین عائشہ، سب سے زیادہ یزید کی ولایت عہدی کی جو مخالفت کی گئی ہے امہات میں سے، وہ ام المومنین عائشہ نے کی ہے۔ یہاں تک کسی کیفیت میں مسجد نبوی میں آئی، امیر شام کے سامنے، کہا اچھا ابھی آپ چلے جائیں، ہم الگ بیٹھ کے بات کریں گے، جیسے آپ کہیں گی ہم ویسے کریں گے۔ اور بعد میں آپ کیا ہوا، آپ کے علم میں آپ ڈھونڈے دنیا میں کہیں اگر قبر مل جائے ام المومنین کی، اس طرح سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ چوتھے مرحلے میں خلیفہ اول کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر اس بھری محفل میں طبری کو اٹھائیے، اسد الغابہ کو اٹھائیے، استیاب کو اٹھائیے، ابن خلدون کو اٹھائیے، یعقوبی کو اٹھائیے، اساکر کو اٹھائیے، تاریخ جامع دمشق کو اٹھائیے، ان تمام تاریخوں میں یہ جملے درج ہیں۔ جس شخصیت نے بھرپور انداز میں مخالفت کی وہ خلیفہ اول کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ کہ یہ خلافت حکومت موروثی کب سے ہو گئی ہے؟ اگر موروثی ہوتی تو پھر میرا باپ مجھے خلیفہ بنا کے جاتا، یہ تم کس بنیاد پہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے، حکومت سونپ رہے؟ یہاں تک کہ امیر شام نے مروان بن حکم سے کہا کہ یہ فرد زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور عبد الرحمن کو بھی اندازہ تھا، وہاں سے چلے گئے اور جا کر اپنی بہن کے گھر میں پناہ حاصل کر لی۔ جتنے دن بہن کے گھر میں رہے زندہ رہے، جیسے ہی باہر آئے اسی دن مروا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اپنے قریبی ترین افراد، سعید بن عثمان بن عفان خلیفہ سوم کا بیٹا، وہ مدینہ میں موجود نہیں تھا، خراسان میں تھا، خراسان کا گورنر تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ مدینے میں اس طرح سے امیر شام اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے رہا ہے، وہ سیدھا پہنچا شام میں، کسی کو اپنا نائب بنا کر خراسان میں شام پہنچا اور کہا کہ
یہ حکومت جو تمہیں ملی ہے میرے باپ کے نام پہ ملی ہے. یہ میری ماں کی کٹی ہوئی انگلیاں جناب نائلہ کی تم نے علم کے ساتھ لگائیں اور میرے بابا کی قمیض کا علم بنایا اور قتل عثمان کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا. اور یہ حکومت ملی, اس پر تمہارے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ میں ہوں, اور جبکہ میں ہر اعتبار سے تمہارے بیٹے یزید سے افضل اور بہتر ہوں اور حق بھی میرا ہے. تم میرے ہوتے ہوئے یزید کیوں بنے؟ تو کیا جواب دیا میرے شام نے؟ کہا جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم یزید سے افضل ہو, پہلے اس نے کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے اور میں خود یزید سے افضل ہوں. کہا جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں یزید کے ماں اور باپ سے افضل ہیں تو یہ تم نے ٹھیک کہا ہے. بھلا تمہارا باپ کہاں, یزید کا باپ کہاں؟ تمہاری ماں مومنہ ہے, یزید کی ماں غیر مسلم ہے, نصرانی خاتون ہے. یہاں تک میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن تو نے جو یہ کہا ہے کہ تو خود یزید سے افضل ہے, تو اے سعید بن عثمان بن عفان سن, اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک فرد ایسا وجود نہیں رکھتا جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے زیادہ افضل و بہتر ہو. کافر تو یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا. جب دیکھا غصے میں, کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو, میں تمہاری باتوں پر سنجیدگی سے غور کروں گا. فی الحال تم خراسان جاؤ اور جیسے تم کہہ رہے ہو میں کوشش کروں گا تمہاری بات مان لوں. ادھر روانہ کیا اور پیچھے کچھ غلام بھیجے کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کرو, اور ان غلاموں کے پیچھے مزید غلام روانہ کیے کہ تم ان غلاموں کو قتل کر دینا, تو قتل کا سراغ نہ رہے. زیاد بن سمیہ جسے مولا متقیان نے ہوشیار کیا تھا کہ فلاں میری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, تجھے ساتھ ملانے کے لیے, تمہارے احساس کمتری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا نام پتہ نہیں ہے, اور وہ گواہیاں دلوا کے چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا بھائی ثابت کرے, ایسی غلطی نہ کرو. ختمی مرتبت نے فرمایا کہ الولد للفراش وللزانی الحجر. تو لیکن چونکہ اس کے اندر ایک احساس کمتری پنپ رہا تھا زیاد بن سمیہ کے اندر, تو خطوط کا اثر یہ لیا کہ شام پہنچ گئے. یہ فلسفہ ضرورت کے تحت زیاد کو بھائی بنایا گیا, لیکن جیسے ہی یزید کی ولایت ہدی کی خبر پہنچتی ہے زیاد تک, اس نے فوراً سے تنبیہ خط لکھا, اور جو لفظ لکھے ہیں وہ ممبر کی شایان نشانی میں بیان کر سکوں. کہا امیر شام تمہیں کیا ہوا ہے جب تم نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا ہے اور میں تمہارا بھائی ہوں, اور میں کسی طرح فہم و فراست و سیاست اور بصیرت میں یزید سے کم نہیں ہوں. وہ کل کا بچہ جو لفظ استعمال کیا وہ میں بیان نہیں کر رہا, میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تمہارا جانشین بنے, ولی عہد بنے. اور آپ دیکھ لیجیے پھر زیاد کے ساتھ کیا ہوا, مروا دیا گیا. اس کے علاوہ آپ خود دیکھیے, اب میں مثالیں ختم کرتا ہوں, خود اپنی فوج کے کمانڈر کو مروایا گیا. خالد بن ولید کے دو بیٹے, ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور ایک کا نام ہے مہاجر بن خالد بن ولید. یہ دو سگے بھائی ہیں, خالد بن ولید کے بیٹے. جنگ صفین میں ایک بیٹا علی کی فوج کا لمبردار ہے جس کا نام مہاجر ہے, اور دوسرا بھائی امیر شام کی فوج کا لمبردار ہے. یہ دونوں بھائی آمنے سامنے تھے, اور دونوں بھائی بہت بڑے شجاع تھے, مہاجر بھی عبد الرحمن بھی. اور اپنی بیماری کے دنوں میں امیر شام نے پوچھا اہل شام سے, بتاؤ اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مرنے والا ہوں, اب بتاؤ کہ میں زمان میں اقتدار کس کے سپرد کر کے جاؤں, کس کے حوالے کروں حکومت کو. امیر شام یہ سوچ رہا تھا کہ سب کے سب بیک زبان میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے, لیکن عبد الرحمن بن خالد بن ولید شجاعت کے باعث وہاں کے جوان محبت کرتے تھے, حتیٰ بڑے بھی محبت کرتے تھے. جیسے ہی پوچھا مختلف کونوں سے, عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام بلند ہوا. اس وقت اس نے اپنے غصے کو قابو کیا, ممبر سے نیچے اترا, اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں تاریخوں میں 7 سے 8 دن گزرے تھے, اور اپنے یہودی طبیب ابن اسال کے ہاتھ سے اس کو دوائی میں زہر شامل کروا کے دیا گیا, وہ مر گیا.
یہاں تک کہ بعد میں مہاجر بن خالد بن ولید اس کا خون بہا لینے کے لیے شام آیا. اب وہ میں بیان نہیں کر رہا. اپنے قریبی ترین افراد کو، جتنے افراد کو خریدا جا سکتا تھا، منذر بن زبیر کو 1,00,000 درہم دیے، خرید لیا. ایک اور شخصیت کے بیٹے کو 1,00,000 درہم سے خریدا بیعت کے لیے، اہل حجاز میں سے. البتہ سب سے کم قیمت کوفہ والوں نے اپنی لگائی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، کوفہ کی تاریخ کو دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ شہر کوفہ مختلف الخیال افراد کی آبادی کا مجموعہ تھا، جن میں ولایت کے پیروکار بھی تھے، اہل بیت کو ماننے والے بھی تھے، دیگر افراد بھی تھے، جاہ طلب. یہاں تک کہ مدینے کے کوفہ کے گورنر مغیرہ سے کہا گیا کہ تم کوفہ کے 40 سرداروں کو میرے پاس بھیجو، اور جو وہ آئیں مسجد جامع دمشق میں میری تقریر کے دوران اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے کہیں کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے مت جائیے، کسی کو اپنا جانشین منتخب کر کے جائیے. اور ایسے ہی ہوا. مغیرہ نے 40 سردار چنے اور اپنے بیٹے عروہ کے ہاتھ ان 40 افراد کو بھیجا. یہ آئے شام میں اور امیر شام کی تقریر کے بیچ میں کھڑے ہوئے اٹھ کے کہ اچھا بیٹھو میں کچھ کرتا ہوں. اور اس کے بعد یزید کی ولایت عہدی کا اعلان کیا. اور بعد میں دسترخوان پہ پوچھا عروہ سے، مغیرہ کے بیٹے سے، امیر شام نے، کہ بتاؤ تمہارے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا؟ کہ 40,000 درہم. کہ تعجب ہے، کوفی بہت سستا بکتا ہے، میں نے تو اہل مدینہ کے ایک ایک فرد کو 1,00,000 درہم کے عوض میں لیا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے افراد یزید کے مقابلے میں آ سکتے تھے، یا تو انہیں مروا دیا گیا، یا زندان میں ڈال دیا گیا، یا ملک بدر کر دیا گیا، یا خرید لیا گیا. اب کون بچا ہے؟ صرف ایک فرد ہے. کون؟ حسین ابن علی. اب کیا مجبوری ہے امیر شام کی یا یزید ابن معاویہ کی کہ وہ امام حسین سے بیعت طلب کرے؟ پتہ ہے کہ نہیں کریں گے تو مطالبہ ہی نہ کرے. آخر کیا مجبوری ہے؟ یہ میں بعد کے مرحلے میں عرض کروں گا. خود یہاں پر ایک طرف سے امیر شام کی طرف سے یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا، اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا. ایسے نہیں کہ اچانک سے چل پڑے اور لوگ راستوں میں آپ کے ساتھ ملتے گئے، نہ. ان 20 سالوں میں، خصوصاً آخری 10 سالوں میں، ایک ایک فرد کو چنا ہے امام حسین نے. کیوں اپنی شہادت سے 2 سال پہلے خطبہ مینا دیا جا رہا ہے؟ یہ علی کون ہے؟ میں نے گزشتہ 3 مجالس میں جو دوسرے مقام پر ماڈل ٹون میں آپ کی خدمت میں بیانات کیے، وہاں یہ فلسفہ بیان کیا کہ کیوں اللہ نے امیر المومنین کی ذات کو کفر اور اسلام کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان کیوں حد فاصل اور امتیازی نشان بنایا؟ کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو طہارت اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کیوں فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ؟ اے علی، تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. پھر فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا، طہارت اور نجاست کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان. اس لیے کہ آپ امام حسین کی پچھلے سالوں کی محنت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور یہاں پر امام حسین اپنی تحریک کی بنیاد روشن کر رہے ہیں. اور تحریک کی بنیاد وہ غربال جس میں سے نکالنا ہے، اور جو نکلے گا وہ حسین ابن علی کے معیار پہ پورا اتر سکتا ہے، وہ ولایت امیر المومنین ہے اور وہ شخصیت امیر المومنین ہے. اس لیے خطبہ مینا کا پہلا حصہ امیر المومنین کے اوصاف پہ مشتمل ہے. اس لیے کہا کہ یہ خود بھی سنو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ.
کہ اگر کسی نے حسین کے ساتھ آنا ہے تو ان باتوں کے ساتھ حسین کے ساتھ شامل ہونا ہے. یہ بات بہت اہم ہے، میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا. جس طرح سے آج کل بعض باتیں ایسی ہو رہی ہیں بے سر و پا قسم کی باتیں. فلسفہ انتخاب حسینی اصحاب کو اپنے کاروان میں شامل کرنے کے معیارات میں سے اہم ترین معیار شخصیت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، آپ کی ولایت ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اور اب حسین نے چننا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، افراد کا انتخاب شروع کیا. کیسے لوگوں کو چنا اس سارے عرصے میں حسین نے؟ پوری اسلامی سرزمین کے 9 کروڑ نفوس میں سے پاکیزہ ترین، شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین افراد کا انتخاب کیا. میں نے دن کی مجلس میں سورہ مبارکہ فجر کی تفسیر کے ضمن میں خود امام حسین کی شخصیت کے کچھ پہلو بیان کیے. قرآن نے جا بجا امام حسین کی شخصیت کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کی 20 آیات سوائے شخصیت امام حسین کی کوئی بھی دوسرا مصداق ہم تلاش نہیں کر سکتے. لیکن قرآن حکیم نے صرف امام حسین کی شخصیت کو بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب اور آپ کے سپاہیوں کے اوصاف اور شخصیت کو بھی قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے. اور اگر ہم ان آیات کو دیکھیں گے تو غیر از اصحاب حسین ہمیں اس کائنات کا کوئی بھی دوسرا فرد ان آیات کا مصداق نہیں ملے گا. اور اگر ہم ان آیات کا مصداق تلاش نہ کر سکیں تو قرآن حکیم کی حقانیت اور قرآن کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن ایسی فرضی باتیں کر کے جا رہا ہے، ایسی افسانوی باتیں کر کے جا رہا ہے جن کا خارج میں اور عالم حقیقت میں کوئی مصداق خارجی وجود نہیں رکھتا ہے. ان آیات میں سے ایک صریح آیت اگرچہ بہت کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، نتیجہ دوں آپ کی خدمت میں اور گفتگو کو تمام کروں. سورہ مبارکہ صف کی یہ آیت کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ آیت اٹھائیے اور پھر قرآن کے تمام ترجمے اٹھائیے جو سنی شیعہ مفسرین نے، ترجمہ لکھنے والوں نے ترجمے لکھے ہیں، اور پھر مصداق تلاش کیجئے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ پروردگار دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو سب کے سب اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اب اس آیت کا کوئی مصداق ڈھونڈیے، نہ صرف تاریخ اسلام میں، آپ پہلے چلے جائیں اور قرآن حکیم میں چلے جائیے. قرآن حکیم سب سے پہلے جناب طالوت کے لشکر کو لے کے بیان کر رہا ہے کہ جناب طالوت جب اپنے لشکر کو لے کے چلے تو جناب طالوت نے اپنے سپاہیوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے. ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ اللہ من اغترف غرفتم بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن کیا فرماتا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے. ایسا کمزور لشکر جو اتنے معمولی امتحان میں کامیابی نہ دکھا سکے، ایسے لشکر کو آپ سب کا مصداق قرار دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا لشکر جناب موسیٰ کا، جسے قرآن نے بیان کیا. جناب موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، اور نجات دلانے کے بعد جب دریائے نیل عبور کر لیا تو سامنے فلسطین کا شہر تھا. جیسے دریا عبور کیا فلسطین کی طرف اشارہ کیا، اور جناب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل، یہ سامنے جو شہر ہے یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، کسی بات کی پرواہ نہ کرو. جناب موسیٰ کی قوم جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکی ہے کہ سارے کے سارے صحیح سالم بچ گئے اور سارے کے سارے فرعون کے ساتھی غرق ہو گئے. اور یہ بھی ایک سوال ہے، اسے بھی سوچنا چاہیے.
کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے اچھے یا برے سب نجات پا گئے، اور فرعون کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے اچھے اور برے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیا موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ وہ بھی تھے جو موسیٰ پر شک کر رہے تھے، طعنہ زنی کر رہے تھے، جناب موسیٰ کی توہین کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ کے سارے ساتھی نجات پا گئے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا سب برے تھے؟ قرآن اٹھائیے، ایسے بھی تھے جو بار بار فرعون کو سمجھا رہے تھے تم غلط کر رہے ہو، جب موسیٰ جا رہے ہیں تو چھوڑ دو، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ سب برے نہیں تھے فرعون کے ساتھ، اور موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ جو برے تھے وہ بھی نجات پا گئے، اور فرعون کے ساتھ جو اچھے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں برے نجات پا جائیں اور یہاں پر اچھے ہلاک ہو جائیں؟ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ انسانوں کے انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا، پروردگار کی نگاہ میں قیادت، سیادت، امامت اور رہبری اصل ہے۔ اگر امام اچھا ہے تو برا بھی نجات پا سکتا ہے، اور اگر امام برا ہے تو اچھا بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور موسیٰ ایک معصوم ہے، اور کتنے قبیلوں کو نجات دی؟ 12 قبیلوں کو نجات دی۔ سب نے کہا الگ الگ راستہ چاہیے، اور مزے سے اپنے راستوں سے ہو کے آئے۔ یہ ایک معصوم کی طاقت ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے، تو کیا 12 میں طاقت نہیں ہے کہ مل کر ایک کو نجات دے سکے؟ جناب موسیٰ لے کے گئے دوسری طرف، سامنے فلسطین تھا، اور فلسطین کی طرف اشارہ کیا جناب موسیٰ نے، اور کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے میرے سپاہیوں، یہ سامنے تمہاری موعودہ سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ لیکن کیا جواب ملا؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہ ان فیہا قوم جبارین، اے موسیٰ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جس شہر میں آپ ہمیں داخل ہونے کے لیے حکم دے رہے ہیں یہاں کے لوگ بڑے مضبوط ہیں، قوی ہیکل ہیں، قوی الجثہ اور شجاع ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی اس کے اندر موجود ہیں ہم تو نہیں داخل ہو سکتے۔ اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ خود چلے جائیے اور اپنے رب کو لے کے چلے جائیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، دونوں جا کے وہاں پر لڑ لیجئے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ کیا موسیٰ کا ایسا کمزور لشکر قرآن کی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ اگر بات روشن نہ ہوئی ہو تو میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار ایک پورے لشکر کو بیان کر رہا ہے، جس سارے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر اور شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ جناب موسیٰ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ، قرآن کے علاوہ خود انجیل میں دیکھ لیجئے، عیسیٰ کی 11 حواری، آپ انجیل دیکھیے متی کی، ان 11 حواریوں نے سب کے سب نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا تھا جس مقام پہ جناب عیسیٰ روپوش تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ کے سپاہی بھی اس قابل نہیں کہ وہ ایسا کا مصداق قرار پا سکے۔ اب پیغمبر کا دور شروع ہوا، میں نے کچھ جنگیں بیان کی جہاں قرآن مجید ایک طرف جنگ بدر کے اندر آنے والے بہادروں کی تعریف کر رہے، وہاں یہ بھی بیان فرما رہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا۔ کیا بدر میں آنے والا لشکر جو خود رسول اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، یہ اس عظیم ترین آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ اس کے بعد احد ہے، قرآن فرما رہا ہے استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ اور جنگ احد کے بعد پھر جنگ خندق، جنگ احزاب، قرآن فرما رہا ہے
اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب میں مسلمانوں جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حملہ شروع کیا تو تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے۔ اور پھر جنگ خیبر، میں نے ابھی کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں تفصیلات بیان کی، کیا ہوا، مسلمان کس طرح سے جاتے تو پلٹتے کیسے تھے۔ اور پھر جنگ حنین، سب سے زیادہ جنگ تبوک کے بعد مسلمانوں کی کثرت جنگ حنین میں تھی، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جنگ حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کافروں نے حملہ کیا تو قرآن فرما رہے مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے بتائیں ختم مرتبت کے ان تمام لشکروں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے جو قرآن مجید کی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بن سکے؟ آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں جب قرآن مجید نیزوں میں بلند ہوا تو لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہو گئے، اور مولا علی کی فوج کا بڑا حصہ خود تلواریں نکال کے آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ علی جنگ بند کرو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ علی برابر فرماتے رہے کہ ناطق کی قرآن میں ہوں، روح قرآن میں ہوں، اصل قرآن میں ہوں۔ یہ نابغہ کے بیٹے کی چال ہے جو کھال کے اوپر کچھ حروف لکھ کے تمہارے مقابلے میں آیا ہے، دھوکہ نہ کھاؤ۔ لیکن مجبوراً علی ابن ابی طالب کو جنگ بند کرنا پڑی۔ اس کا مطلب یہ کہ علی ابن ابی طالب کا یہ بے بصیرت لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکے۔ کیا امام حسن مجتبیٰ کی سپاہی اس قابل ہے کہ وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بن سکے؟ آپ جانتے کہ اکثریت نے فرزند رسول کے ساتھ غداری کی حالت نماز میں، جب حضرت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے نیچے سے نماز کی کیفیت میں جب آپ رکوع کی حالت میں تھے جائے نماز کو کھینچ لیا گیا، اور اپنوں میں سے ایک شقی آگے بڑھا اور آپ کی ران کو خون آلود خنجر کے ساتھ زخمی کیا، اور حضرت 6 مہینے تک مدائن میں علاج کرواتے رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسن مجتبیٰ کی سپاہی اس قابل نہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا۔ کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ اس 6 مہینے کی سپاہی نے جب تیر کھایا تو مسکرا کے بتایا دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میرے اندر بھی کہیں سے کمزوری نظر نہیں آئے گی، یہ حسین ہے۔ اس لیے سند جاری کی شب عاشور جب سب جمع ہے، پہچاننا ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا کیوں رسول اسلام کے صحابہ ان کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، صرف ہم نہیں، اہل سنت سب رضی اللہ کہتے ہیں، مگر کیا ہمارے سنی بھائی پیغمبر کے صحابہ کو ان میں سے کوئی علیہ السلام کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ لیکن حسین کی صحابہ کیوں علیہ السلام ہیں؟ کیا راز و رمز ہے؟ یہاں تک کہ وہ جو عاشور کے دن آیا اور چند لمحے امام حسین کے پاس روکا، جناب حر نہیں روکا، امام نے بٹھایا بھی نہیں، اور جیسے کھڑے تھے ویسے پلٹے۔ کیوں نہیں روکا امام حسین نے؟ کیا حکمت ہے؟ عرفاء نے بیان کیا کہ اس لیے کہ جب حر آیا تھا 2 محرم کو راستہ روکا تھا تب حسین کے پاس پانی موجود تھا، حر کو بھی پانی پلایا، اس کے 1000 ساتھیوں کو بھی پانی پلایا، اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اور آج جب حر آیا تو حسین کے پاس پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے، اور یہ حسین کی کرامت ہے۔ فرمایا حر اگر تمہیں حسین پانی نہیں پلا سکتا تو پیاسا بھی کیوں رکھے؟ اس لیے کہ کربلا میں جینے سے زیادہ، مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔
جو جتنی دیر تک جیا کربلا میں اس کے مصائب اتنے زیادہ مشکل ہیں، اس لیے احد کو بلا فاصلہ فوراً روانہ کر دیا تاکہ زیادہ دیر پیاس برداشت نہ کرنا پڑے۔ یہ احد جو چند لمحے امام حسین کے پاس کھڑا ہوا، اسے بھی دنیا علیہ السلام کہتی ہے۔ کیوں علیہ السلام کہتی ہے؟ وہ جو میں نے چند دن 2 سے 3 دن پہلے بات کی، شب ہجرت کیا کیا علی ابن ابی طالب نے؟ شب ہجرت سمجھے تاکہ شب عاشور سمجھ میں آ سکے۔ شب عاشور حسین ابن علی نے ایک مرتبہ سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جنت مل چکی ہے تو کیوں بیٹھے ہیں؟ جب جنت چاہیے، ہماری فکر کی آخری منزل جنت ہے، تو جنت مل چکی ہے، چلے جاؤ۔ کیا دیکھ لیا ان 72 نے کہ جنت کی صنعت کے بعد بھی جم کے بیٹھے ہیں؟ اب کیا لینا چاہتے ہیں حسین سے؟ جنت تو جو انسان کی، ایک مسلمان کی انتہائی منزل ہے، وہ مل چکی ہے۔ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، کوئی ملا یا مفتی کہہ رہا ہے وارث جنت، جنت کا مالک، جنت کا سردار جنت کی ضمانت دے رہا ہے، جنت ملی جاؤ۔ لیکن نہ، اب ممکن ہے کہ مورخ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی، آنکھوں کی حیا مانے تھی۔ اور اس سے پہلے فرمایا اگر اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ میں ناراض ہوں تم سے، تو نہ، اطمینان سے جاؤ، میں بھی راضی، میرا نانا محمد مصطفیٰ بھی راضی، میری ماں فاطمہ بھی راضی، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر نہیں اٹھ رہے۔ اب مورخ کہ شاید آنکھوں کی شرم مانے ہو کہ کیسے حسین کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے جائیں، حیا آ رہی ہے اٹھنے میں۔ تو اب حسین ابن علی نے کیا کام کیا؟ کالی اکبر اٹھو، چراغ خیمہ گل کرو۔ ایک چراغ بجھا، 72 چراغ جل اٹھے۔ اور اب جو چراغ دوبارہ روشن ہوا، گریے کی ایسی آوازیں بلند ہوئی، اور ایک ایک کونے سے حسین کا ایک ایک مجاہد اٹھ کے اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی مسلم ابن اوسجہ، کبھی زہیر ابن قین، کبھی عابس ابن شبیب شاکری، کبھی سعید بن عبداللہ حنفی۔ کوئی کہہ رہے فرزند رسول، آپ فرمانے چلے جائیں، چلے جاتے ہیں۔ اتنا بتا دیں قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ زہیر ابن قین ہے کہ فرزند رسول، یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اگر فرض کریں کہ یہ جہان ابدی ہے، یہ کائنات ہمیشہ رہے گی، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ میں بھی اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، تب بھی میں آپ کی اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نثار کروں گا۔ اور یہ عابس ابن شبیب شاکری ہیں جو فرما رہے کہ اے فرزند رسول، اگر مجھے قتل کیا جائے، اور اس طرح سے قتل کیا جائے تیر و تبر سے زخم لگا لگا کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر اسی طرح سے مارا جائے، یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ زندہ کیا جائے، 70,000 مرتبہ مارا جائے، اور پھر اٹھایا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں۔ اور یہ تمام سائدی ہیں جو عرض کرتے ہیں مولا آپ فرما رہے ہیں چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ افراد جنہیں ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ فرمایا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد امام حسین نے، میں بات کروں میرے مد نظر 10-20 سال کی تاریخ ہوگی، لیکن جب حسین اٹھ کے یہ فرما دیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ تاریخ انسانی کے نقطہ آغاز سے لے کر تا امروز ہر لشکر کو دیکھنے کے بعد حسین یہ فرما رہے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، دیکھیں میں تو جاہل آدمی، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا، لیکن کچھ ایسے صاحبان ذوق ہیں جو سمندر کو کوزے میں سمونے کا ہنر رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے اس موقع پہ جب جملہ تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اور ان کا نام لے کے ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس اجر میں شریک ہو جائیں۔ سید اظہر حسن زیدی مرحوم، کسی نے پوچھا بتائیے اصحاب رسول میں
اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، بس ایک چھوٹا سا فرق، ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا وہ کون سا فرق ہے؟ کہا آؤ اور جاؤ کا فرق ہے۔ کہا یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر ساری زندگی بلاتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا، حسین ساری رات کہتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ جوش نے کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حسین کے ساتھی علیہ السلام ہیں، اور جنت تو مل چکی ہے، رضاعت بھی مل چکی ہے، اب کیوں بیٹھے؟ حسین سے کیا لینا چاہتے؟ جو شب ہجرت، جو تجارت علی نے کی شب عاشور، وہی تجارت اصحاب حسین نے کی۔ شب ہجرت بھی مشتری خدا تھا، آج بھی مشتری خدا ہے۔ شب ہجرت بھی خریدار خدا تھا، آج شب عاشور بھی خریدار خدا ہے۔ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کی جان کو بچانے کے لیے خدا علی کی جان خرید رہا ہے، اور شب عاشور 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے خود خریدار اللہ ہے، اور دست خدا حسین ابن علی ہے۔ اور یہ خیمے کے اندر حسین کا ہاتھ بڑا ہے، یعنی خدا طلب کر رہا ہے، خدا خرید کر رہا ہے۔ جنت تو مل چکی ہے۔ مجھے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل میں امام علی نے انسانوں کو کیا سکھایا؟ نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا خوف، بلکہ علی نے سکھایا ہے دعائے کمیل میں انسان کو کہ خدا سے کس طرح سے خدا کو مانگا جاتا ہے، کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ شب عاشور جنت ملنے کے بعد حسین کے ساتھی خدا سے کیا مانگ رہے تھے؟ حسین کے اصحاب خدا سے خدا کو مانگ رہے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عاشور کے بعد جب امام سجاد پہنچے کوفہ میں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے زخم لگایا، کہا کہ علی صلی اللہ علیہ، اللہ نے تمہارے بھائی علی کو کربلا میں اور حسین کے باقی ساتھیوں کو قتل کیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اللہ نے قتل نہیں کیا، تمہارے سپاہیوں نے قتل کیا، لیکن سنو، کربلا میں میرے بابا حسین کے اصحاب کی روح کو قبض کرنے والا خود خدا تھا۔ یہ سمجھیں حسین کے ساتھی کون ہیں۔ کیوں؟ جوش نے کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ حسین کے ساتھی ہیں علیہ السلام، اس لیے کہ رضا، وہ تو جس طرح سے شب ہجرت علی نے رضا خریدی ہے، اللہ کی مرضی خرید لی ہے، شب عاشور بھی حسین کے ساتھیوں نے اپنی جان بیچ دی ہے دست خدا کے ہاتھ پہ، اور اللہ کی رضا لے چکے ہیں۔ اور یہ علیہ السلام کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کے لاہور کے کسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ہم ایک دوسرے پہ بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو کہہ دیا علیہ السلام، تو کیا بات ہے؟ یہ میرا اور تمہارا سلام نہیں ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہے سلام اللہ علیہا، یعنی ان پر اللہ کا سلام ہے۔ یہ حسین کے ساتھی، ان پر خدا سلام بھیجتا ہے۔ اب زیارت کے کلمات کو وقت نہیں کہ میں بیان کروں، یہ امام حسین کی سپاہ ہے۔ پوری اسلامی دنیا سے شریف ترین، پاکیزہ ترین، غیور ترین، شجاع ترین افراد کو جمع کیا۔ اگر ایک بھی کمزور فرد، ایک بھی جاہل، بزدل، جلد باز امام حسین اپنے لشکر میں شامل کر لیتے، کربلا تاریخ میں کبھی بھی ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ یہ کام کیا امام حسین نے۔ دیکھیں وقت ختم ہو، بلکہ وقت اوپر ہو گیا۔ میرے لیے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ میں 20 باتیں جو چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے بیان کروں، بیان نہ ہو سکیں، تنگی وقت کے باعث۔ اب سمجھیں یہ حسین کون ہے، کیوں دشمن کا اصرار ہے کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے، کیوں بیعت لینا چاہتا ہے، نہ مانگے، اور امام حسین بیعت نہ کریں لیکن کربلا بھی نہ جائیں، کسی اور نقطے پہ چلے جائیں۔ یزید کی کیا مجبوری ہے، کیوں یزید امام حسین سے بیعت چاہتا ہے؟
یزید کی مجبوری یہ ہے کہ یزید یہی حکومت، جاہلیت کی حکومت، اپنے آباء و اجداد کی حکومت بنام دین کرنا چاہتا ہے، اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا ٹائٹل لے کر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہی کفر کی حکومت کرنا چاہتا ہے لیکن بنام اسلام، اور یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا، خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل نہیں حاصل کر سکتا جب تک وقت کے محمد کی تائید حاصل نہ ہو جائے، جب تک حسین کی ہاں نہ ہو جائے، تب تک یزید کے پاس بادشاہت ہے، حکومت ہے، خلافت نہیں ہے۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں بس 2 جملوں میں، اب سینے میں سکت نہیں اور ہمت نہیں ہے کہ میں مزید بیان کروں، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ یہ یزید کی مجبوری ہے، اس کو کبھی پھر کھولیں گے۔ لیکن دوسری طرف امام حسین بیعت نہ کریں، کہیں اور چلے جائیں، مصر چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہیں بدلتے رہیں۔ کیا امام حسین نے قیام اس لیے فرمایا کہ اہل کوفہ نے دعوت دی؟ اہل کوفہ کا پہلے خطوط 10 رمضان کو آئے مکہ میں، حسین تو پہلی 28 رجب کو مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ نہیں چھوڑا ہے۔ کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ اگر نہ کرتا تو تب بھی امام حسین قیام فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین قیام نہ فرمائیں اور خاموش رہ جائیں اور اپنی جان بچا لیں، چاہے بیعت نہ کریں، تو کیا ہوتا؟ صرف جمعہ، نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ آج ہر معروف منکر بن چکا ہوتا اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، اور آج ہم سارے حرام، ناجائز، ناشائستہ کام دین کے نام پر انجام دے رہے ہوتے۔ اور آج ہماری مسجدوں میں ایک بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ، بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح پڑھا جا رہا ہوتا، مولوی صاحب نکاح کے صیغے جاری کرتے، آپ مٹھائیاں اور چھوارے تقسیم کرتے، مبارکباد دے کے گھروں کو چلے جاتے، اور کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ اگر حسین ابن علی قیام نہ فرمائے، جو باشعور ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ حسین نے کیا کیا ہے۔ یہ حسین نے قیام کر کے عزت انسانی کو بھی بچا لیا، ناموس بشر کو بھی بچا لیا، دین کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ حسین وہ کشتی نجات ہے جس نے تمام انسانی اور اخلاقی قدروں کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، سنی شیعہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ڈاکٹر گپتا رام۔ یہ 3 شعبان کو بھی لوگوں گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے تھے، اب ان کا انتقال ہوا لیکن ان کے بیٹے یہی کام کر رہے ہیں۔ اور 10 محرم کو بھی اپنا کلینک بند کر کے وہ عزاداروں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، کسی مسلمان نے، گپتا رام تم تو مسلمان نہیں ہو، شیعہ نہیں ہو، ہندو ہو، پھر کیوں حسین حسین کرتے ہو؟ حسین کی ولادت کے دن بھی لوگوں کو خدمت کرتے ہو، شہادت کے دن بھی، کہ کیا کروں؟ اگر ایسے نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ کہ کیوں ملامت کرتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ کہ جب میں گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہوں، گھر میں کچھ خواتین ہیں، اسی گھر میں میری ماں بھی رہتی ہے، بہن بھی رہتی ہے، بیوی بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے، ہیں تو چاروں خواتین، لیکن یہ مجھے الگ الگ منظر میں نظر آتی ہیں۔ ماں کو ماں دیکھتا ہوں، بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہوں، بہن کو بہن سمجھتا ہوں، بیوی کو بیوی سمجھتا ہوں، اور جب یہ رشتے اور یہ قدریں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں تو بے ساختہ میرا سر حسین کے سامنے جھک جاتا ہے، جس نے بشر کے لیے، انسان کے لیے سارے رشتے بچا دیے۔ استاد میر حداد عادل نے پوچھا آیت اللہ مرشی نجفی سے، کہا کہ آپ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک عالم کاشان میں آپ سے زیادہ جلدی نماز پڑھتا ہے۔ کہ ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز چھوڑتا ہوگا، بیچ میں واجبات چھوڑتا ہوگا، کیونکہ میں صرف واجبات پڑھتا ہوں، مستحبات نہیں پڑھتا، تاکہ جو مسافر شامل ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، علماء متقیان کا حکم ہے جب اکیلے پڑھو تو تفصیل سے پڑھو، لیکن جب نماز پڑھاؤ تو جلدی پڑھو، تو اس لیے میں جلدی پڑھاتا ہوں۔ تو کہا استاد مرشی، آقا میر حداد عادل نے کہا جب آپ نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں اور مستحبات نہیں پڑھتے
تو ہر نماز میں باقاعدگی سے، ہر نماز سے پہلے، اقامت کے بعد یہ ذکر کیوں پڑھتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناک. جب سارے مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ میں سنتا ہوں جیسی اقامت ختم ہوتی ہے آپ ہر نماز سے پہلے یہ ذکر پڑھتے ہیں. کیسے کہ احسان فراموش نہیں کہ نماز پڑھوں اور اسے بھلا دوں جس نے یہ نماز بچا کر مجھ تک پہنچائی ہے. یہ جو دین ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ جو رشتوں کے تقدس ہیں، سب کے سب حسین ابن علی کی وجہ سے. ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. ہر انسان کا سر، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، سب کے سر خم ہے حسین کی بارگاہ میں. حسین سب کا محسن ہے. حسین نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. حسین ابن علی نے انسانیت کے شرف کو بچایا، عزت انسانی کو بچایا، ناموس بشر کو بچایا. یہ ساری عبادتیں بچائیں. ساری کائنات پر حسین کا احسان ہے، حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے. ساری کائنات مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کی. حسین کسی کے مقروض نہیں ہے. ہر فرد پر لازم ہے کہ حسین کا شکریہ ادا کریں. لیکن حسین ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں کھڑے ہو کے شکریہ ادا کریں. وہ کون ہے؟ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام کرو اور اس سے کہو رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. اے مرشی جا کر اس شاعر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا. جب آیت اللہ مرشی گئے، سلام پہنچایا، 10 بوسی کی، شکریہ ادا کیا، پلٹ کے آنے لگے کہ شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ جو تم نے رات لکھا ہے، جس کلام کے لیے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. جب شاعر وہ کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. لیکن حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. اب یہ راز سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ احترام اور محبت جذباتی نہیں ہے. جب جوانی میں یا بچپنے میں امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جیسی ثانیہ زہرا گھر میں داخل ہوئی، حکم میں تلاوت کرتے اٹھ کے نہ کھڑے ہوں، لیکن حسین جانتے کہ آنے والا کون ہے. جیسی ثانیہ زہرا داخل ہوئی، قرآن کو بند کیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ ثانیہ زہرا کا مقام ہے کہ بیک وقت آپ کے احترام میں قرآن صامت بھی بلند ہو رہا ہے، قرآن ناطق بھی بلند ہو رہا ہے. اور دوسرے مرحلے میں ساری زندگی بتایا امام حسین نے، یہاں تک کہ 28 رجب کو جب چلے ایک ایک بیوی سوار ہو رہی تھی، سب کو باقی جوان سوار کر رہے تھے. لیکن جیسی منادی نے ندا دی کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے جا رہی ہے، اب تک حسین کرسی پہ بیٹھے تھے. جیسی زینب کا نام سنا اٹھ کے دوڑنے لگ گئے، آگے بڑھ کے خود سوار کیا. کون ہے یہ بیوی؟ یہ اس بیوی کا شرف ہے، یہ اس بیوی کا مقام ہے. ساری کائنات حسین کی مدیون ہے. حسین ثانیہ زہرا کی مدیون ہے. وہ حسین کی ساری کائنات جس کے روزے پہ جا کے دعائیں مانگتی ہے، جس کی زندگی میں جا کر لوگ حسین سے دعائیں طلب کرتے ہیں، حسین کی عطا چاہتے ہیں، وہ حسین شہادت سے پہلے بھی جس کے دروازے پہ کھڑا ہے اس کا نام زینب بنت علی ہے. آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، فقہاء کے پاس جاتے ہیں، عرفاء کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں التماس سے دعا. حسین ابن علی نے ساری زندگی صرف ایک ہستی سے کہا التماس سے دعا. کس سے کہا؟ اپنی بہن زینب سے کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی تہجد کی دعا میں فراموش نہ کرنا. یہ زینب بنت علی ہے، یہ شرف ہے. اور اب وقت رخصت ہے. مجھے بتایا گیا آج شبیہ ذوالجناح آپ کے درمیان حسین ابن علی کی سواری کی شبیہ کو لایا جائے گا.
تو دو جملے اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں. وقت آخر حسین ابن علی خیام میں داخل ہوئے اور ثانیہ زہرا نے جو عجیب کام کیے ان میں سے ایک کام عرض کروں. ایک طرف خواتین کی صف بنائی, دوسری طرف یتیم بچوں کی صف بنائی. اور جب امام حسین رخصت ہونے لگے آخری الوداع کے لیے تو کہا بھیا حسین آپ کی بہن زینب کی خواہش ہے کہ اس صف کے درمیان سے گزریے, ان یتیم بچوں کے اور ان بے آسرا خواتین کے درمیان سے گزر کے جائیے. میں جب سوچتا ہوں ثانیہ زہرا نے یہ کیا کام کیا. آپ کے ہاں یہ رواج ہے ایک ملک کا سربراہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں دوسرے ملک کی فوج کو وہ پیٹ پیش کرتی ہے, سلامی دیتی ہے, گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے. ثانیہ زہرا حسین کو بتا رہی ہے کہ آپ کا جہاد ختم ہو رہا ہے, آپ کی فوج کربلا میں شہید ہو چکی ہے, سب آپ پر قربان ہو چکے ہیں, لیکن اے حسین اپنی شہادت سے پہلے ایک مرتبہ میری فوج کا بھی معائنہ کر لیجئے. یہ فوج, یہ یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کی فوج, جس فوج کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے ٹکرانا ہے, میں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو پاش پاش کرنا ہے. حسین گزر رہے ہیں, ایک ایک بچے کو سلام کر رہے ہیں, ایک ایک بیوی کو سلام کر رہے ہیں, ایک ایک خاتون کا نام لے رہے ہیں, فرما رہے ہیں یا زینب و یا کلثوم و یا سکینت و یا رباب و یا جاریت امی فضہ علیکن من السلام. حسین کا آخری سلام قبول کرو. حسین خیمے سے باہر تشریف لائے اور زین فرس کے اوپر براجمان ہوئے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, لیکن پہلا موقع ہے حسین کا گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا میرے فرس با وفا, میں جانتا ہوں کہ تو بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے, لیکن یہ میری آخری خدمت ہے, میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا, لیکن آپ کا ذوالجناح اپنے مقام پہ رکا ہے. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا میرے ذوالجناح جب وقت آخر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ اب آپ کے ذوالجناح نے, آپ کی سواری نے اپنا چہرہ پچھلے سوموں کی طرف موڑا. حسین نے مڑ کے دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ اس گھوڑے کے پچھلے سوموں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے اترے, سکینہ کو گود میں لیا اور باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا. اور اب حسین ابن علی نے سکینہ سے پیار کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا ایک مرتبہ کہا سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو, دشمن انتظار کر رہا ہے, اگر میں نے تاخیر کی دشمن یہ سمجھے گا حسین موت سے گھبرا رہا ہے, شہادت سے ڈر رہا ہے, اے سکینہ مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دو. کہا بابا نہیں جانے دوں گی, نہیں جانے دوں گی. کہا بیٹی سکینہ جانے دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آ جاؤں. کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ جب امام حسین نے دیکھا کہ سکینہ کسی طور مجھ سے الگ نہیں ہوگی, تب حسین جیسے حساس امام زبردستی سکینہ کو خود سے الگ نہیں کر سکتے. اب حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو اپنی سکینہ کی شناخت کروائی کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کیوں دنیا میں آئی تھی؟ سکینہ آپ جانتی ہیں آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیے. کہ سنو سکینہ, میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں, میں نے اپنی نماز شب میں رو رو کر اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی, پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں چاہوں, جسے میں بہت زیادہ پیار کروں, جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے, لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے, اگر تیرے دین پہ مشکل وقت آ جائے, وہ میری جدائی برداشت کرے, تازیانے لگیں صبر کرے, تماچے لگیں صبر کرے, بندوں کو اتارا جائے صبر کرے, دامن کو آگ لگے صبر کرے. حسین ابھی یہ گفتگو فرما رہے ہیں اور سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا بابا جائیے. اب حسین پہنچے میدان کربلا میں. کل کے دن میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے ظہر کی نماز کو بیان کیا تھا. ظہر کی نماز امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کی تھی. جب قیس ابن مصہر سیداوی باقی اصحاب آپ کے سامنے کھڑے تھے, سعید بن عبداللہ حنفی اور باقی اصحاب آپ کے سامنے کھڑے تھے, یہ ظہر کی نماز تھی.
اور عصر کی نماز. کیسے عرض کروں؟ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی اور دوسرے تیر پہ جا کے ختم ہو گئی. کون سا تیر جس سے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوا؟ پہلا تیر جو عمر ابن سعد نے چلایا اور کہا ہے میرے لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں نے چلایا، اور وہ تیر جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی وہ تیر ہرملہ کا تھا. جب مختار ثقفی نے پوچھا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، کہا میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے. ایک تیر مشق سکینہ میں، ایک تیر گلو علی اصغر میں، ایک تیر چشم ابو الفضل عباس میں، اور ایک ایسا تیر جس کے بعد حسین سنبھل نہیں سکا. یہ کیسا تیر ہے؟ اور رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. یہ کیسا تیر ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امام حسین نے نماز ظہر کربلا کی سرزمین پر ادا کی، لیکن نماز عصر زین فرس کے اوپر ادا کی. زین فرس کے اوپر نماز کی نیت کی، اور پھر یہ حسین کا قیام ہے، اور پھر حسین رکوع میں گئے. وہ کیسا رکوع تھا؟ یہ وہی تیر تھا جو حسین کو رکوع میں لے کے گیا. یہ کیسا تیر تھا؟ یہ تیر اس کے شوشے آگے سے مڑے ہوئے تھے، اس کی نوکیں آگے سے مڑی ہوئی تھی. یہ وہی سے شعبہ تیر تھا. جب یہ تیر حسین کے سینے میں لگا ہرملہ نے مارا. اب اگر یہ تیر حسین سامنے سے نکالے تو حسین کا کلیجہ ساتھ آتا ہے، حسین کا جگر ساتھ آتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری بیان کرتے ہیں اس تیر کو نکالنے کے لیے حسین جھکے تاکہ پشت سے اس تیر کو نکالیں. حسین اس تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، سامنے سے نکالیں تو آقا کا کلیجہ ساتھ آتا ہے. اس تیر کو نکالنے کے لیے اب حسین جھکے تاکہ پشت سے نکالیں، لیکن جیسی جھکے یہ حسین کا رکوع تھا اور اب کسی شکیلی گورس مارا. اب یہ حسین کا سجدہ تھا اور اب حسین زین فرس سے زمین پر آ رہے ہیں، اور حسین کو زین سے زمین پر آتے ہوئے بڑی دیر لگ گئی، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ زین خالی ہے اور زمین آباد ہے. اور جب ادھر حسین زمین پر آئے، آپ کا ذوالجناح جو آپ کو اتارنے کے بعد کافی آگے جا چکا تھا، ایک مرتبہ احساس ہوا کہ میرا راکب میری پشت کے اوپر موجود نہیں ہے. پلٹ کے آیا امام حسین کا ذوالجناح اور آ کر اس نے خود کو گرایا تاکہ کسی طرح سے حسین ابن علی کو دوبارہ سوار کر سکے. آج یہ شبیہ ذوالجناح جو لے کے آئی جا رہی ہے، ہم اپنے اس عمل سے پوری اسلامی دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتے. جو کام کربلا میں انسانوں نے نہیں کیا وہ اس جانور نے کیا. یہ کربلا میں فرزند رسول کی آخری سواری ہے. جب احساس ہوا میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے، اب یہ ذوالجناح پلٹ کے آیا، خود کو امام حسین کے پاس گرایا اور گرانے کے بعد کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے حسین سوار ہو جائیں. فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جا کے بیویوں کو سیدانیوں کو خبر کر دو اب میں سوار ہونے کے قابل نہیں ہوں. اب اس ذوالجناح نے جو دوسرا کام کیا، آگے بڑھا اور اس نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا. میں پوچھوں گا اے امام حسین کے فرس سے باوفا، تو نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کرنے کی عادت کہاں سے لی؟ تو اس ذوالجناح کا جواب ہوگا کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے. اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر شہید ہوئے تھے تو حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا تھا. اس لیے رنگین کر رہا ہوں تاکہ جا کر بیویوں کو سیدانیوں کو حسین کی شہادت کی خبر دے دوں. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. جہاں تک کہ ذوالجناح پہنچا اور خیام مخدرات عصمت و طہارت کے بعد جیسی ذوالجناح کی آواز بلند ہوئی، اس نے مخصوص آواز میں ہنہنانا شروع کیا. ساری بیویاں بچے ایک مرتبہ باہر آئے اور کہا، ایک بیوی آ کے اس گھوڑے کے سوموں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے